حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں تو کس طرح کروں؟ تو حضور نے فرمایا، ان کے لیے دعا کر، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کر، اور جن لوگوں کے ساتھ ان کے وعدے تھے ان وعدوں کو پورا کر، اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر۔ اور حضور نے فرمایا، جو ان کے دوست تھے ان کی عزت کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر سے باہر نکلے، سواری پہ سوار تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو ایک مقام پہ پہنچے، ایک شخص ملا، اس نے آپ کو سلام کہا اور کہنے لگا، آپ فلاں ابن فلاں ہیں؟ تو آپ نے کہا، میں وہی ہوں۔ تو وہ آپ کے قریب آ گیا اور آپ سے ہم کلام ہونے لگا۔ چند لمحوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے انہیں اپنی خاص سواری تھی وہ بھی دے دی، اور ایک چادر پگڑی جو آپ سر پہ ہمیشہ باندھا کرتے تھے وہ بھی اتاری اور اس کو دے دی۔ جتنے ساتھی تھے وہ کہنے لگے، یا حضرت، یہ اعرابی شخص تھا، آپ اسے تھوڑا سا بھی دے دیتے تو وہ اس پہ راضی ہو جاتا، آپ نے اپنی اتنی خوبصورت سواری اسے دے دی، اور وہ پگڑی جو آپ سر پہ باندھا کرتے تھے وہ پگڑی بھی اسے عطا کر دی، یہ کون شخص تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، یار یہ وہ شخص تھا جو میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ جو میرے باپ عمر کا دوست تھا، تو حضور کا فرمان ہے کہ جو تمہارے باپ کا دوست ہو اس کی بھی عزت باپ کی طرح کیا کرو، لہٰذا میں نے اس وجہ سے اسے بطور ہدیہ یہ چیزیں پیش کی کیونکہ وہ میرے باپ کا دوست تھا۔ پتہ چلا کہ اگر والدین حیات ہوں تو پھر بھی ان کے دوستوں کی عزت و توقیر کی جائے، اور اگر دنیا سے چلے جائیں ان کے کیے ہوئے وعدوں کو بھی نبھایا جائے، اور ان کے دوستوں کو عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ جیسے دعاؤں سے والدین کو فائدہ ہوتا ہے اور انہیں تسکین ملتی ہے اور خوشی ملتی ہے، ایسے ہی ان کے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کے ساتھ انہیں قبروں میں خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مرنے والے کے ساتھ حسن سلوک اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ محبت والا ناطہ استوار کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کے اپنے مرنے والے کو راضی کیا جائے۔